بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کی بیوی اور بچے کی والدہ کا نام امیس تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام اس کے پاس آتے یا کسی بھی بیوی سے مباشرت کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے اور پاک ہونے تک اسے نہ پہنتے، اور آپ طہارت کی حالت کے علاوہ اس کو نہ چھوتے۔ آپ کی بادشاہت اس انگوٹھی میں تھی۔ ایک روز آپ راستے میں چل رہے تھے اور انگوٹھی راستے میں اتار کر رکھ دی۔ سمندر سے شیطان آیا جس کا نام سحر تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں تھا۔ آ کر کہنے لگے، اے امیز، یہ میری انگوٹھی دے دو۔ اس نے وہ انگوٹھی دے دی۔ شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی اور سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پرندے اور جن و انس اس کے سامنے جھک گئے۔ سلیمان علیہ السلام جب آئے تو ان کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ نے امیس سے کہا کہ میری انگوٹھی دے دو۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ وہ بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سلیمان بن داؤد نہیں ہو۔ سلیمان علیہ السلام تو آ کر اپنی انگوٹھی لے جا چکے ہیں اور اب وہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ ان کی خطا پکڑی گئی ہے۔ آپ باہر آئے اور بنی اسرائیل کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگ آپ پر مٹی پھینکنے اور گالیاں دیتے اور کہتے کہ دیکھو اس مجنون کو کیا کہتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ سلیمان بن داؤد ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کا یہ رد عمل دیکھا تو سمندر کی طرف چلے گئے اور وہاں سے کچھ مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرنے لگے۔ آپ ہر روز 2 مچھلیاں پکڑتے، ایک کو فروخت کرتے اور اس کے بدلے میں روٹی خریدتے، دوسری کو بھون کر اس سے کھانا کھا لیتے۔ اسی طرح 40 روز گزر گئے۔ آصف بن برخیہ اور دوسرے سرداروں نے حالات کو بانپ لیا کہ 40 دن تک اللہ کے دشمن شیطان کا حکم چلتا رہا۔ آصف نے کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم نے سلیمان بن داؤد کے معاملے کے اختلاف کو ملاحظہ کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آصف نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں گھریلو عورتوں کے پاس جا کر حالات معلوم کروں کہ یہ عجیب حالت ہم سب محسوس کرتے ہیں یا صرف گھریلو عورتیں ہی محسوس کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس سے بھی زیادہ محسوس کرتی ہے کہ وہ عورت کو حیض کی حالت میں نہیں چھوڑتا اور جنابت کا غسل بھی نہیں کرتا۔ آصف بن برخیہ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے پاس آ کر فرمایا کہ خاص اور عام ہر قسم کے افراد اس میں مبتلا ہے۔ جب 40 دن گزر گئے تو شیطان اس جگہ سے غائب ہو گیا، سمندر کے پاس سے گزرا اور اس میں انگوٹھی پھینک دی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا، جس سے بعض شکاریوں نے دیکھا۔ اس دن کے شروع میں سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ آپ نے اس دن کی 2 مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کو بیچ دیا اور ایک کو حسب عادت کھانے کے لیے ذبح کیا، تو اس میں سے وہ انگوٹھی مل گئی۔ یہ دیکھ کر آپ سجدے میں گر گئے، اور پھر جو لوگ اور پرندے وغیرہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور پہچان گئے کہ آپ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ آپ اپنی بادشاہت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے گناہوں کی اعلانیہ توبہ کی۔ آپ نے سرکش جنات کے ذریعے اس شیطان کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے ایک پتھر پاڑ کر اسے اس میں بند کروایا اور پھر اس پر ایک اور پتھر رکھ دیا، پھر اس پر پتھر اور سیسہ بھر دیا اور پھر آپ کے حکم سے اسے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اسی بدلی ہوئی حالت میں سمندر کے شکاریوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا اور کہا کہ میں سلیمان ہوں۔ یہ سن کر تمام شکاری آپ کو ڈنڈے مارنے لگے۔
یہاں تک کہ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ ادھر ان شکاریوں کے ساتھیوں نے ملامت کی، تم نے اسے مار کر برا کیا ہے، لہٰذا اب اسے 2 مچھلیاں دو تاکہ بدلہ پورا ہو۔ چنانچہ آپ کو 2 مچھلیاں دی گئی۔ آپ نے انہیں دھو کر ایک مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے آپ کو آپ کی انگوٹھی ملی، جس کی وجہ سے آپ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ پرندے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا، اور پھر سب لوگ آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہ تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں اور نہ تمہارے کام پر ملامت کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ ایک عمل تھا جو ہونے والا تھا۔ پھر آپ اپنی سلطنت میں واپس آئے۔ اس وقت سے ہوا اور سرکش جنات وغیرہ آپ کے تابع کر دیے گئے۔ اس سے پہلے تابع نہیں تھے۔ آپ نے اس شیطان کو بلایا اور اسے لوہے کے صندوق میں بند کرا دیا اور اوپر سے تالا لگوایا اور اس میں مہر لگا دی، اور پھر اسے سمندر میں ڈال دیا۔ وہ قیامت تک اس میں رہے گا۔ اس کا نام حقیق تھا۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔